يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. گزشتہ ہفتے سے ہماری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے شروع ہوئی اور یہ عرض کیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے. اس کے مقاصد خود قرآن نے بیان کیے ہیں کہ کیوں نازل ہوا ہے. اب چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ ہدایت دینے والی چیز نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی دیا جا سکے، بلکہ لینے والی چیز ہے. لہذا ہدایت اسی کے پاس زیادہ ہوگی کہ جس کے پاس لینے کی صلاحیت زیادہ ہو. یعنی ہدایت لینا یہ ہنر ہے، دینے والے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال دینے کے حوالے سے ایک پیغام ہے، اللہ نے رسول کو دیا یا مثلا جناب جبرائیل کو دیا، جناب جبرائیل نے پیغمبر کو بتایا اور پیغمبر جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں. لیکن اگر لینے والے کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تو پھر انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی وہ ابتدائی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایک تو ایسی ہے کہ جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل یقینی کتاب ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد متقین کے 5 صفات یہاں پر بیان کیے ہیں. لہذا بہرحال یہ ایک عنوان ہے کہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جن کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور وہ صلاحیت کہاں پائی جائے گی، یعنی کن صفات سے ہمیں معلوم ہوگا کہ صاحب تقویٰ کون ہے. وہ یہ صفات ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا گیا. انشاءاللہ پہلے یعنی اس کو ابھی بیان کریں گے. اس سے پہلے یہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ جو لینے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، اگر ہدایت لینے کی صلاحیت ہے تو بہرحال اس کو ہدایت فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر وہ صلاحیت نہ ہو تو پھر انسان کو کوئی بھی ہدایت فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس حوالے سے ایک فارسی کی ضرب المثل یا فارسی کا محاورہ ہے کہ اگر در خانے کس است یک حرف بس است. اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہے تو ایک حرف بھی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. یعنی مثلا جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، نوک کرتے ہیں دروازہ، اگر گھر کے اندر کوئی ہے تو ایک مرتبہ ہلکا سا ہم نے نوک کیا یا مثلا آواز دیا، فوراً اندر سے آدمی جواب دے گا کہ ہاں آ رہے ہیں اور کھل رہے ہیں، دروازہ کھل جائے گا. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو آپ دروازہ توڑ بھی ڈالیں تب بھی کوئی آنے والا نہیں ہے. لہٰذا وہ اندر سے اگر وہ چیز پائی جاتی ہے، اندر سے اگر اجابت اور قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے
تب تو انسان کو ہدایت فائدہ پہنچائے گی، ورنہ ہدایت جو ہے اس کی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں ہدایت پھیلی ہوئی ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے لینے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ لہذا اگر وہ اندر سے لینے کی صلاحیت پائی جائے تو پھر ہدایت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یہ داستان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہے، اور آج بھی مثلا ہر ایسے مقام کے لیے یہ مثال اور یہ عنوان ذکر کیا جا سکتا ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ہم کو قرآن مجید کی 500 سے لے کر 1000 تک آیات یاد ہوں اور ہم ان کو پڑھتے رہتے ہوں، دہراتے رہتے ہوں، لیکن شاید ایک کوئی دوسرا انسان ایک آیت کو سننے کے بعد ایک ایسے نتیجے کی طرف متوجہ ہو کہ جس کی طرف ہم خود متوجہ نہیں ہوئے تھے، یا مثلا ایک آیت کا ایک انسان کے اوپر ایسا کوئی اثر ہو کہ جس کی طرف جو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ توجہ رکھی اس نے، یا اس نے کوئی خاص توجہ کی تو اس سے وہ معنی حاصل کر لیے، لیکن اگر کسی انسان نے وہ توجہ نہیں رکھی ہے تو پھر اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ داستان یہ ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ پیغمبر ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا ہم کو قرآن کی تعلیم دے دیں۔ پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو مامور کیا، اس کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو قرآن سکھا دو، اور ظاہر ہے کہ یہ داستان یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ کہاں کی ہے، مدینے کی ہے یا مکے کی ہے، بہرحال اب ایک انسان جو ہے قرآن کی تعلیم لینا چاہتا ہے یا قرآن سیکھنا چاہتا ہے، سکھانے والوں نے اس کو سورہ زلزال سکھایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی ابتدا جو ہے وہ وہی قیامت کے ذکر سے۔ آخری آیات کیا ہیں؟ آخری آیات ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا قیامت میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی انسان اپنی برائی کو بھی دیکھے گا، یعنی نیکی بھی انسان کے سامنے آنے والی ہے اور برائی بھی انسان کے سامنے آنے والی ہے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس کے کہنے لگا کہ ہم مکمل اسلام سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے پورا اسلام، اور اس کے بعد وہ جانے لگا۔ پیغمبر نے جس کو حکم دیا تھا قرآن سکھانے کا، کہا کیا ہوا، اس کو سکھایا؟ کہاں سکھایا، صرف ایک سورہ زلزال سن کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم اسلام سمجھ گئے، ہم جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ رجع فقیہا، یہ انسان واقعاً سمجھ کے جا رہا ہے۔ فقیہ یعنی اس نے اسلام کو سمجھ لیا۔ ایک انسان یہ 2 آیت سے قرآن سمجھ لیتا ہے، اسلام اور مقصد اور خدا کے مقصد کو، دین کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، اور ایک انسان مثلا جو ہے وہ پورے قرآن سے دین کو نہیں سمجھ پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر وہ صلاحیت تھی ہدایت قبول کرنے کی، اس نے یہ سمجھ لیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی نیکی ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے کام آنے والی ہے اور ہمارے سامنے اتر کے آئے گی۔ برائی کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچانے والی ہے، صرف ہمیں نقصان پہنچائے گی، ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ اگر انسان اس نقطے کو مد نظر رکھے تو پھر نیکی اور برائی جو انسان کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ کوئی انسان چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیتا ہے کیا؟ نہیں، دوسرے کا گلا کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے کا گلا جو کاٹ رہے ہیں اس نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ اپنا گلا کاٹ رہے ہو تم۔ ہے بعض روایات میں اس طریقے سے کہ حجاج کے سامنے کسی کو لایا گیا اور حجاج نے کہا کہ گردن جھکاؤ، ہم تمہاری گردن جدا کریں گے۔ کہا نہیں، ہم تمہارے لیے گردن جھکائیں گے نہیں، تم چاہے جیسے چاہو جھکانا اور اسے قتل کر لو۔ کہا کیسے تمہیں قتل کریں؟ کہا جیسے تم ہمارے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرو گے آخرت میں، ویسے جو ہے وہ ہم کو قتل کر دو۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ آج ظلم کرو گے تو کل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہی مرحلہ ایک دن تمہارے سامنے آئے گا۔ لہذا یہ یقین جب ہے کہ ہمارے اعمال کسی ایک کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ، بلکہ ہمارے اعمال ہمیں ہی فائدہ پہنچاتے ہیں اور ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور نیکیوں کے حوالے سے یہ ایک جو سستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ سستی یہی ہے۔ ایک تو وہ ذاتی چیزیں ہیں، مثلا عبادات کا سلسلہ، اس میں کسی نہ کسی حد تک یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن مثلا مان لیجیے چیریٹی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سماج کو فائدہ ہوگا، لوگ جو ہے وہ پھولیں گے پھلیں گے ترقی کریں گے؟ نہیں، کچھ نہیں، ان کی ترقی سے آپ کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ کی چیریٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ہے،
آپ نے جب چیریٹی کیا، آپ کے پیسے سے دوسرا ترقی کرے یا نہ کرے، آپ نے کر دیا، پروردگار عالم نے آپ کی جزا محفوظ رکھ لی۔ لہذا جو بھی یہ عمل یا کوئی بھی نیکی ہم دوسرے کی بھی نسبت بھی انجام دیتے ہیں، اس میں بھی یہ تصور نہ رہے کہ ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں یا ہماری نیکی دوسرے کے کام آ رہی ہے۔ نہیں، کام وہ پہلے مرحلے میں ہمارے لیے آ رہی ہے، بعد میں وہ کسی دوسرے کے کام آ رہی ہے۔ یہ دوسری داستان اس حوالے سے ایک اور آیت کے حوالے سورہ مبارکہ حدید کی 16ویں آیت ہے۔ ایک شخص فضیل عیاض یا فضیل بن عیاض کی جو بعد میں ایک بہت بزرگ عالم اور فقیہ کے طور پر پہچانا جانے لگا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی داستان ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو راہزن تھا، ڈکیت، لوگوں کو لوٹتا تھا، کاروان لوٹتا تھا، قافلے لوٹتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک برائی انسان کے اندر ہو تو اور بھی برائیاں آ جاتی ہیں۔ اب وہ داستان نقل کی گئی کسی کے گھر میں، یا مثلاً کسی ایک خاتون کی محبت میں، اس کے گویا ہوس میں داخل ہوا، یا یہ کہ چوری ہی کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا، دروازے سے یعنی دیوار سے کودا، جیسے ہی اندر گھر کے گھسا، اندر کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور یہ سورہ مبارکہ حدید کی 16ویں آیت پڑھ رہا تھا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ صاحبان ایمان خدا کی یاد کے سامنے ان کے دل جو ہے نرم ہو جائیں، جھک جائیں۔ آیت سنا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگا، اور اس کے بعد کہنے بلا یا اللہ، بلا یا اللہ، اللہم یا اللہ، پروردگار ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ صاحبان ایمان جو ہے وہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور بس اس نے وہیں سے توبہ کر لیا کہ نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں بلایا ہے اور ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے خاموشی سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک جگہ جا رہا تھا، دیکھا قافلے والے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ چلا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں رکو، اس لیے کہ یہ علاقہ فضیل کا ہے، اور مثلاً وہ جو ہے وہ اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قافلے لوٹ لے گا، لہذا رک جاؤ، تھوڑا سا اجالا ہو جائے۔ اس نے سنا اور سننے کے بعد آواز دی کہ جاؤ، نکل جاؤ، اس لیے کہ فضیل نے توبہ کر لی ہے، اب فضیل سے کسی کو خطرہ نہیں۔ لہذا اگر انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے، ایک آیت، ایک جملہ، ایک حرف کافی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جس مکے میں مثلاً جو ہے وہ جناب عمار یاسر اور جناب یاسر، جناب عمار اور جناب سمیہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے، اسی میں مکے میں جو ہے ابو جہل بھی تھا، اسی مکے میں ابو سفیان بھی تھا۔ لہذا انسان کے اندر وہ قبول کرنے کی صلاحیت، وہ صلاحیت قرآن مجید نے اس عنوان سے ذکر کیا۔ بہرحال یہ ایک آیت ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، مختلف آیات ہیں کہ جس میں اس عنوان سے ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو قرآن ہدایت دے سکتا ہے، اور دے سکنے سے مراد یہ قرآن کی صلاحیت کی گفتگو نہیں ہے کہ قرآن کے اندر صلاحیت ہے، نہیں، قرآن کے اندر تو صلاحیت ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے دل ہدایت کے لیے آمادہ ہیں، ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ متقین ہیں۔ متقین کی پہلی صفت قرآن مجید نے بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب کے اوپر ایمان، بہرحال یہ ہمارے یہاں مثلاً غیب کے حوالے سے ایک ہمارے زمانے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کا مسئلہ ہے، لیکن غیب جو کلی طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا اور جو تمام ادیان میں ایک مشترک چیز ہے، غیب شہود کے مقابلے میں یا حس کے مقابلے میں جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم اور محسوس ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں محسوس نہیں ہوتی ان کو ہم غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان کے اندر جو حس کرنے کی، جو کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، وہ 5 صلاحیتیں ہیں۔ ایک آنکھ ہے کہ جس سے انسان دیکھتا ہے، جس کو قوت باصرہ کہتے ہیں، بصارت کی قوت۔ دوسرا کان ہے کہ جس سے انسان سنتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز انسان ظاہر ہے کہ جو کچھ درک کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے کیسے، یا آنکھ سے دیکھ کے یا کان سے سن کے، یا مثلاً کچھ ایسی چیزیں جن کو ملموس کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی نرمی، سردی، گرمی، کڑے پن یا سختی کو کیسے انسان محسوس کر سکتا ہے۔ ہاتھ یا بدن کے دیگر اعضاء بھی بہرحال کسی حد تک اس میں مساعد ہوتے ہیں یا مددگار ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نرم ہے یا گرم ہے، سخت ہے یا مثلاً جو ہے وہ سرد ہے، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ہاتھ سے، چونکہ اس کو لامسہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خوشبو سے اگر تعلق رکھتی ہو، ہواؤں میں پائی جانے والی خوشبو انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ ناک کے ذریعے، اس کو قوت شامہ کہتے ہیں۔ اور زبان کے ذریعے انسان ذائقہ یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، کوئی بھی چیز کڑوی ہے،
کیا کہتے ہیں ٹیسٹی ہے یا مثلاً جو ہے وہ بد مزہ ہے، بہرحال مزے کو انسان زبان سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا میں انسان کے حس اور محسوسات کو حاصل یعنی ادراک یا درک کرنے کا سبب بنتی ہیں، کہ مثلاً یا زبان سے ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے یا ناک سے مثلاً خوشبو۔ عام طور سے بہرحال آنکھ اور کان ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ گویا اس میں اشتراک ہے، شرکت ہے، کہ جو بھی چیزیں دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جب دنیا میں انہی 5 چیزوں سے جو چیزیں ہیں وہ ان کو محسوس کرتے ہیں تو ہم کہیں اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آنکھ سے، ناک سے، زبان سے نہیں، اور وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ مثلا جو ہے وہ ایک حتیٰ بے شعوری کے عالم میں، کہ مثلا ابھی یہاں 10-15 آدمی بیٹھے ہیں، ایک بچہ یہاں پر آئے اور اس کو مثلا اگر کسی چیز سے خوف محسوس ہو، کس کے پاس جائے گا؟ مثلا اس کا باپ ہوگا، باپ کے پاس جائے گا، مثلا جو اس کو پہچانے گا اسی کے پاس جائے گا۔ یہ کیوں وہاں بھاگ کے جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ لگا ہوا جذبہ محبت ہے جس کی بنیاد پر وہ جا رہا ہے۔ اس کو اس نے کیسے محسوس کیا؟ آنکھ سے دیکھا تھا، ناک سے نہیں۔ یہ ایک معنوی چیز ہے کہ جس کو آنکھ، کان، ناک، زبان سے محسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دل سے اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر یعنی مادی دنیا میں بھی ہم مثال دینا چاہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کے ماورا یعنی ان 5 چیزوں سے ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، یا مثلا جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ بہرحال صرف اور صرف اس عنوان سے کہ ہاں دنیا میں صرف اور صرف یہ دنیا محدود نہیں ہے انہی چیزوں میں کہ جس کو ہم اپنے آنکھ، کان، زبان سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ علاوہ کیا ہے؟ یہ مثلا جب تعلیمات اسلام میں ذکر کیا جاتا ہے تو عالم ملک ہے، پروردگار عالم کی ذات، خدا کی قدرت، عظمت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیب۔ عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا جو پورا ان کی جو دنیا ہے اور اس کے ذریعے سے جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، پروردگار عالم نے مختلف فرشتوں کو مختلف امور کے لیے مامور کر رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ عالم ملکوت۔ عالم معنی، وہ جو ہمارے اندر خوبیاں، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ کہ کوئی کان، زبان سے محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے چہرہ دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ انسان خوش اخلاق ہوگا، بد اخلاق ہوگا، جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا؟ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کا ایک اثر پایا جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کا جو اثر پایا جاتا ہے، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب۔ اگر خدا کا انکار کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اپنے سے چل رہی ہے، یعنی ایمان بالغیب نہیں ہے اس کا۔ فرشتوں کا کوئی انکار کرتا ہے، آخرت کے حوالے سے جو خاص طور سے مثلا غیبی عقیدے میں پایا جاتا ہے، آخرت کے حوالے سے ہم کیسے مثلا یہ مان سکتے ہیں کہ آخرت ہے؟ پیغمبر نے بتایا ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن دوسری جو دلیل ہے آخرت کے اوپر ہمارے پاس کہ پروردگار عالم کو ہم عادل مانتے ہیں، پروردگار عالم کو ایک اچھا مانتے ہیں، ایک ذات کے طور پہ ایک اچھی ذات ہے پروردگار عالم کی۔ یہ اچھی ذات جو ہے، جو نیک ہے، یہ ظلم کرے گا؟ تو اگر ہمارے اوپر اس دنیا میں ظلم ہو جاتا ہے، اس ظلم کا بدلہ ہمیں ملے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی دنیا ہوگی کہ جس کو پروردگار عالم نے اس لیے رکھا ہے، جزا اور سزا کا نظام پروردگار عالم نے اسی لیے رکھا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ وہ مکمل وہ چیزیں ادا نہ ہو سکیں، لہذا پروردگار عالم نے آخرت رکھا ہے، اس کے اوپر ہم جو ایمان رکھتے ہیں ایک اس جہت سے، حساب و کتاب کی جہت سے، یا مثلا جو ہے وہ یہی نیکی اور برائی کے تصور کے حوالے سے جنت اور جہنم کس نے دیکھا ہے؟ یہ غیبی باتیں ہیں کہ جس کو ہم کو بتایا گیا ہے، قرآن مجید نے بتایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اس دنیا میں اس جہت سے اثر رکھتی ہیں کہ ہم ایک مثلا جنت کی امید میں نیکی انجام دیتے ہیں، جہنم کے خوف سے برائیوں سے بچتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ غیبی عقیدے کے اثرات ہیں کہ جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں، کہ اگر ایمان بالغیب نہ ہو تو یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں یہ جو مادی اور حسی لوگ ہوتے ہیں، جو صرف محسوسات کے اوپر گویا یقین رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر،
یہ ہماری صرف یہی زندگی ہے، یعنی ہم پیدا ہوئے تو وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ گزرتا رہتا ہے اور یہی زمانہ ہم کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی مثلا ہم ایک میٹیریل ہے، مادہ ہے، میٹیریل مادہ خاصیت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی انرجی ختم ہوتی جاتی ہے اور انرجی ختم ہوئی تو مادہ جو ہے وہ ڈسیبل، بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. یہی ہمارے موت کا سبب ہے. لیکن نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، پروردگار عالم خالق موت و حیات ہے، موت اور حیات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں کوئی صرف اور صرف زمانے کے گزرنے سے کوئی مرنے والا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو انسان صرف یہ عقیدہ رکھتا ہو بس یہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں ہمیں جینا مرنا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ڈرے گا نہیں کوئی برائی کرتے ہوئے کہ مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. کوئی بھی اچھائی کرنے میں کوئی اس کو امید نہیں ہے کہ ہم کو کچھ ملنے والا ہے. لہذا نہ اچھائی کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، نہ برائی کا مثلاً خوف پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ غیب کا عقیدہ نہیں ہے. لہذا یہاں سے گویا تقویٰ کی پہلی منزل ہے کہ ایمان بالغیب سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یقیمون الصلاۃ، نماز کی ادائیگی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پروردگار عالم نے جو کچھ دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں. کہ یہ بھی گویا سب کی اصل اور بنیاد جو یہی عقیدہ غیب ہے. اور چوتھی صفت یہ قرآن مجید نے بیان کی متقین کی کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوئی ہیں کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا عقیدہ ان کا پکا ہوتا ہے. یعنی آخرت پر یقین ہے کہ آخرت کا یقین ہے تو انسان بہرحال اس جہت سے متوجہ رہے گا کہ اگر انسان کو مر کے جانا ہے تو پھر وہاں حساب اور کتاب ہے، اور حساب و کتاب کا اگر انسان کو یقین ہے تو پھر انسان اپنے اعمال کے اوپر مکمل کنٹرول رکھے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.